ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ او یا کاف کا مطلب مانند، صیب تیز بارش، من سے السماء بادلوں، فیہ اس بارش میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ کر لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی میں آذانہم اپنے کانوں، من سے الصواعق چیخ کڑک، حذر ڈرتے ہوئے، الموت موت سے، واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو، یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے چھین لے، ابصارہم ان کی نگاہوں کو، کلما جب بھی، اضاء وہ روشنی کرتی ہے، لہم ان کے لیے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فی اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم وہ اندھیرا کر دے، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ اللہ، لذہب البتہ وہ لے جاتا، بسمعہم ان کی سماعت کو، وابصارہم اور ان کی بصارت کو، ان بے شک اللہ اللہ، علی پر، کلی ہر ایک، شیء چیز، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا مانند اس تیز بارش کے جو بادلوں سے ہو، اس میں اندھیرے بھی ہوں، کڑک بھی ہو اور چمک بھی ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں اس چیخ کی وجہ سے کر لیتے ہیں، موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے، یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے کہ وہ بجلی ان کی آنکھوں کو ہی اچک لے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ جب بھی وہ بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے وہ چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت ہی لے جاتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک دوسری مثال بیان کی۔ منافقین بھی کئی قسم کے تھے، کچھ منافق تو وہ تھے کہ جو اسلام پر ان کو یقین تھا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، لیکن محض ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ اسلام کے مخالف تھے، جیسے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، اور کچھ ایسے تھے کہ ان پر کبھی اسلام کی حقانیت واضح ہو جاتی اور کبھی ان کو اسلام پر شک آنا شروع ہو جاتا، یعنی متردد تھے، وہ شک میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال ایسے شخص کی بیان کی کہ جو شخص کسی رستے کا مسافر ہے، لمبا رستہ ہے، اور اس کو راستے میں ہی رات پڑ گئی اور اس کے پاس کسی قسم کی روشنی نہیں ہے، اور بادلوں کی کیفیت یہ ہے کہ چاند بھی دکھائی نہیں دے رہا، ستارے بھی نہیں، کیونکہ آسمان کے اوپر گھنے بادل ہیں، اور پھر بڑی مشکل اس کے لیے یہ آئی کہ اوپر سے بارش شروع ہو گئی۔ جب بارش شروع ہوئی، یہ مسافر نہ اس کے پاس روشنی، نہ اس کے پاس کوئی انتظام، اب یہ رک گیا کیونکہ اس کو آگے دکھائی کچھ نہیں دے رہا،
اب یہ اس انتظار میں ہے کہ بادلوں میں چمک پیدا ہو، تھوڑی سی روشنی ہو تو مجھے کچھ رستہ نظر آئے تو میں چلوں، لیکن بجلی کی کڑک کے ساتھ ساتھ اس کو ڈر بھی ہے کہ کہیں آسمان سے بجلی نہ گرے اور مجھے جلا کے نہ رکھ دے۔ اور دوسری بڑی مشکل یہ ہے کہ بادل جب گرجتے ہیں تو اس کی گرج کی آواز اتنی زوردار ہے کہ کہیں کان نہ پھٹ جائے۔ تو یہ مسافر آپ اندازہ کریں کتنی مشکل میں ہے کہ لمبا سفر ہے، رات کا وقت ہے، بارش شروع ہو گئی اور کڑک زوردار گرجدار بادل ہیں اور اس کے اندر بجلی چمکتی ہے خوفناک۔ اب اس کو بجلی کی ضرورت بھی ہے لیکن اس کو بجلی سے ڈر بھی لگتا ہے۔ بادلوں کی آواز اتنی سخت ہے کہ یہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں کر لیتا ہے۔ اب جب روشنی ہوگی تو یہ تھوڑا سا چلے گا اور جیسے ہی تاریک اندھیرا ہوگا یہ رک جائے گا، یعنی جب روشنی ہوئی یہ چل پڑا، جب روشنی نہ ہوئی تو یہ رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے منافق کی، اور ہر اس شخص کی کہ جس کا عمل منافقوں جیسا ہوتا ہے۔ جب تھوڑی سی روشنی ملے تو چل پڑے۔ روشنی ملنے سے مراد فتوحات ہوئیں، پیسے مل گئے، کوئی فائدہ ہو گیا، اسلام پر عمل کرنے میں نفع نظر آیا۔ جس طرح کہ ایسے وہ لوگ جنہوں نے کبھی نمازیں بھی نہیں پڑھی ہوتی، وراثت کا حصہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، جی شریعت میں جو بنتا ہے ہمیں دو۔ تمہارا شریعت سے کیا تعلق ہے؟ دور کا بھی تعلق نہیں۔ نماز پڑھنے تم کبھی آئے نہیں اور شریعت کا نام لے کے حصہ لینے آ گئے۔ یعنی اکثر لوگ جہاں پر شریعت سے ان کو فائدہ نظر آئے تو وہ شریعت پر چلتے ہیں، جب شریعت ان کے مزاج کے خلاف ہو تو وہ رک جاتے ہیں۔ منافقین کی مثال ایسی تھی کہ جب ان کو اسلام پر چل کر کچھ فائدہ نظر آتا ہے کہ بھئی یہاں پر تھوڑا سا عمل کر لو، تمہاری جان بھی محفوظ ہے، مال بھی محفوظ ہے، الٹا مال ملے گا اور عزت ملے گی، سب کچھ ملے گا، تھوڑا سا اوپر سے عمل کر لو بس، تو یہ عمل کرتے۔ جب ان کو کہتے کہ چلو جہاد کے لیے نکلو، جب ان سے کہا جاتا چلو اپنے مالوں سے زکوٰۃ دو، جب ان سے کہا جاتا کہ چلو کوئی مشقت والا محنت والا کام آ جاتا تو ان کی جان جاتی، رک جاتے ساتھ کہ یہ کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے منافق کی مثال اس مسافر کی بیان کی ہے جو تاریک رات کا مسافر ہے اور بڑی مشکل کے اندر گھرا ہوا ہے۔ اور پھر آسمان سے پانی کا برسنا، یہ گرج اور چمک اہل علم کہتے ہیں کہ یہ وحی سے تعبیر ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحی بارش کی مثل ہے، اور اس میں جو گرج اور چمک ہے یہ منافقین کے لیے اور کافروں کے لیے جو اللہ کی وعید ہے، عذاب والی آیتیں ہیں، اس میں جو ان کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے، یہ خوف والی آیتیں ہیں۔ اور جہاد کے احکام اور وہ احکامات کے جن پر عمل کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتے، اس میں مشقت سمجھتے ہیں، وہ مراد۔ خیر اس کی انشاءاللہ مزید ہم اللہ کی توفیق سے اس پر مزید بات آئندہ اپنے درس میں کریں گے، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک مثال بیان کر رہا ہے اس منافق کی کہ جس کو تھوڑی سی روشنی ملے تو وہ چل پڑتا ہے اور جب روشنی نہ ملے، اندھیرا ہو تو وہ رک جاتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے ایک بڑا گہرا پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ ہم میں وہ لوگ کہ جو دھکا سٹارٹ ہے، تھوڑا سا دھکا لگاؤ تو چلتے ہیں، جب نہ لگاؤ تو وہ رک جاتے ہیں۔ انہیں کھینچ کے مسجد لے آؤ تو لے آؤ، جس دن آپ نے کھینچا نہیں اس دن وہ مسجد میں نہیں آئے۔ جب انہیں فائدہ نظر آیا تو دین پر چلے، جب فائدہ نظر نہیں آیا تو دین بھی گیا۔ اب یہ کیفیت جن لوگوں کی ہے تو یہ منافقین کی جو مثال ہے، کیا یہ دونوں آپس میں مماثلت نہیں رکھتے؟ دونوں کتنی ملتی جلتی صورتیں ہیں۔ ہم بھی اپنے عمل کو دیکھیں کہ کئی اعمال ایسے ہیں کہ بس ہم دھکے سے کر جاتے ہیں، بس اگر وہ دھکا نہ ہو تو ہم سے بھی وہ عمل نہ ہو۔ تو اس پہلو سے ہمارے لیے اس میں اصلاح ہے۔ اور دوسرا اہم پہلو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وحی کو پانی سے تعبیر کیا ہے، پانی سے، بارش سے۔ جس طرح پانی ہر چیز کی حیات ہے، زندگی ہے، اسی طرح وحی بھی اسلام کے لیے اور اللہ کے ہاں آخرت کی زندگی کی حیات ہے، یوں کہہ لیجیے۔ جس طرح پانی اوپر سے آتا ہے وحی بھی اوپر سے آتی ہے،
جس طرح پانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی آبادی رکھی ہے، اسی طرح وحی کے ساتھ آبادی ہے۔ اگر وحی پر عمل نہیں، قرآن اور حدیث پر عمل نہیں ہے، تو جس طرح ایک بنجر اور ویران زمین ہوتی ہے بارش کے بغیر، اس بندے کی مثال اس ویران گھر کی ہے۔ تو ان دو چیزوں پر گویا کہ ان دو مثالوں میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کی، ایک روشنی کی مثال بیان کی تھی پچھلی آیت میں، اور آج کی آیت میں پانی کی مثال بیان، اور یہ دونوں چیزیں ایسے ہیں کہ جس پر انسانی زندگی کا مدار ہے۔ روشنی نہ ہو تو انسان مفلوج ہے، محتاج ہے، پانی نہ ہو تو انسان جی نہیں سکتا، انسان محتاج ہے۔ گویا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بڑی گہری مثال بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کو یہاں پر تعبیر کیا ہے پانی کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔